کیا آپ جانتے ہیں کہ متع اسلام کا مسلم قانون ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب رسول خدا کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بھی متع کیا کرتے تھے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے بعض بڑے علماء متع کو جائز اور حلال مانتے ہیں؟ نقطہ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف فقہ جعفری کے پوائنٹ آف ویو اور موقف کو روشن کرنا ہے، کوئی تفرقہ اور اختلاف ایجاد کرنا ہمارا من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد اور عورت کے درمیان ریلیشن ایک نیچرل نیڈ ہے۔ اس نیڈ کو فلفل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک حلال طریقہ، دوسرا حرام۔ اسلام حرام طریقے سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیتا، لیکن اسلام میں حلال ریلیشن کے دو راستے ہیں، ایک پرماننٹ میریج یعنی نکاح دائم، دوسرا لمیٹڈ ٹائم میریج یعنی نکاح متع۔ نکاح دائم یعنی پرماننٹ میریج مرد اور عورت کے درمیان ایک میرج کانٹریکٹ ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے، اور اس کے حلال ہونے کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ لمیٹڈ ٹائم میریج یعنی نکاح متع کیا ہے۔ متع مرد اور عورت کے درمیان لمیٹڈ ٹائم میرج کانٹریکٹ ہے جس کی ایک مدت معین ہوتی ہے جو لڑکا اور لڑکی خود اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں، اور اس مدت کے تمام ہوتے ہی خود بخود الگ ہو جاتے ہیں، لیکن متع کے ختم ہونے کے بعد عدت رکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت کیا چیز ہے، اور متع کے ختم ہو جانے کے بعد عورت کتنے دنوں تک عدت رکھے گی؟ عدت اس معین وقت کو کہا جاتا ہے جس میں عورت شوہر سے جدا ہونے یا شوہر کے مر جانے کے بعد شادی نہیں کر سکتی ہے۔ متع کی عدت متع کے ختم ہو جانے کے بعد 2 حیض تک عورت کسی سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی ہے۔ نکاح دائم یعنی پرماننٹ میرج اور نکاح متع یعنی لمیٹڈ ٹائم میرج کے درمیان کچھ سملیرٹیز پائی جاتی ہیں اور کچھ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کن چیزوں میں سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ پرماننٹ میرج اور متع میں مرد اور عورت دونوں کا اختیار اور مرضی کا ہونا ضروری ہے، دونوں ہی میں نکاح کا پڑھا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر لڑکی باکرہ ہو تو دونوں ہی میں ولی یعنی باپ یا دادا کی اجازت ضروری ہے، دونوں ہی نکاح میں مہر کا بھی معین ہونا ضروری ہے، اور دونوں ہی میں عدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پرماننٹ میرج یا متع سے اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو یہ بچہ حلال زادہ ہے اور بچے کا نفقہ باپ پر واجب ہے۔ جس طرح سے 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں پرماننٹ میرج نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں متع بھی حرام ہے۔ پرماننٹ میرج سے جس طرح سے کچھ رشتے محرم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے متع کے ذریعے سے بھی کچھ رشتے محرم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ نکاح دائم یعنی پرماننٹ میرج اور نکاح متع یعنی لمیٹڈ ٹائم میرج کے درمیان کیا کیا چیزیں سملر اور ایک جیسی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کون سی چیزیں مختلف ہیں اور کیا ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ پرماننٹ میرج میں بچے کے لیے منع نہیں کر سکتے ہیں، لیکن متع میں بچے کے لیے منع کر سکتے ہیں۔ نفقہ یعنی بیوی کی عام زندگی کی ضرورت کا خرچہ پرماننٹ میرج میں شوہر پر دینا واجب ہے، لیکن متع میں نفقہ واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ نکاح سے پہلے لڑکی شرط لگا دے۔ پرماننٹ میرج میں جدائی طلاق کے ذریعے سے ہوتی ہے یا موت کے ذریعے سے، لیکن متع میں جدائی ٹائم یا مہلت ختم ہو جانے سے ہو جاتی ہے۔ پرماننٹ میرج میں میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے سے میراث ملتی ہے، لیکن متع میں میراث نہیں ملتی ہے، مگر یہ کہ متع سے پہلے دونوں میں سے کوئی شرط لگا دے۔ نکاح دائم اور نکاح متع کے سلسلے میں ابھی تک جو سملیرٹیز اور ڈفرینسز بیان کیے گئے ہیں یہ شیعہ فقہا کے اعتبار سے تھے، لیکن اہل سنت فقہا کا نظریہ نکاح متع کے سلسلے میں الگ ہے۔ شیعہ فقہا نکاح متع کو جائز اور حلال جانتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے اکثر فقہا نکاح متع کو جائز اور حلال نہیں جانتے ہیں، لیکن اہل سنت کے بعض فقہا نکاح متع کو ضرورت کے وقت جائز جانتے ہیں، جیسے حنبلی فقہا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نکاح متع کے جائز اور حلال ہونے پر ہمارے پاس کیا دلیلیں ہیں۔ نکاح متع کے حلال اور جائز ہونے کے سلسلے میں ہمارے پاس سب سے اہم دلیل قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور ان عورتوں میں سے جن سے تم متع کرو تو ان کی مقررہ اجرتیں ادا کر دو، اور اگر زر مہر مقرر کرنے کے بعد تم آپس میں کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے شک اللہ بہت جاننے والا ہے۔ اس آیت میں 2 جملے قابل غور ہیں۔ پہلا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ یعنی وہ خواتین جن سے تم متع کرو، اور دوسرا فَآتُوهُنَّ
اجورہن، یعنی تم ان کی اجرت یعنی مہر کو ادا کر دو۔ اس آیت کے یہ دو جملے نہایت اہم ہیں، جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں متع حلال بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے سلسلے میں روایت کیا کہتی ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں اصول کافی میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے متع کے بارے میں سوال کیا۔ امام نے پوچھا، کس متع کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں، حج تمتع کے بارے میں تو میں پوچھ چکا ہوں، اب عورتوں سے متع کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کیا عورتوں سے متع کرنا صحیح اور حق کام ہے؟ اس کے جواب میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات، کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ یہ آیت سن کر ایک مرتبہ ابو حنیفہ چونکتے ہیں اور چونکنے کے بعد کہتے ہیں، خدا کی قسم جب جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت میری نظروں سے کبھی گزری ہی نہیں۔ تو اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے استدلال اور امام ابو حنیفہ کے اقرار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آیت نکاح متع کے اوپر دلالت کرتی ہے اور نکاح متع جائز اور حلال ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے سلسلے میں اور متع کے حلال ہونے کے سلسلے میں دنیا اسلام کے مشہور مفسرین کیا کہتے ہیں۔ اہل تشیع کے مشہور مفسر اور عالم دین علامہ طباطبائی اپنی تفسیر المیزان میں اس آیت میں متع کے حلال ہونے کے سلسلے میں یوں فرماتے ہیں۔ اس آیت میں جو جملے استمتعتم ذکر ہوا ہے بغیر کسی شک و شبہ کہ اس سے مراد نکاح متع ہے، کیونکہ سورہ نساء کی یہ آیت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی اور اس زمانے میں متع یا وقتی شادیاں مسلمانوں کے درمیان رائج تھی۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے بڑے اور مشہور علماء اور مفسرین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد نکاح متع ہے۔ مفسر کبیر امام فخر الدین رازی اس آیت میں متع کے سلسلے میں یوں فرماتے ہیں، یہ واضح ہے اور ہم اس کے منکر نہیں کہ متع مباح تھا، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ متع منسوخ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا اسلام کے عظیم عالم دین اور مشہور مفسر جناب ابن کثیر اس آیت میں حکم متع کے سلسلے میں یوں فرماتے ہیں۔ اس آیت کے عموم کے ذریعے نکاح متع پر استدلال ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ متع ابتدائی اسلام میں جائز تھا، پھر نسخ ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کے مطابق، روایات کے مطابق اور علماء اور مفسرین کے اقوال کے مطابق نکاح متع جائز اور حلال ہے، تو پھر اہل سنت علماء اس کو حرام اور ناجائز کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت علماء کا ماننا یہ ہے کہ اس آیت میں آنے والا حکم متع نسخ یعنی باطل ہو چکا ہے۔ آئیے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ نسخ کسے کہتے ہیں۔ نسخ یعنی کینسل یا انویلڈ ہو جانا، یعنی قرآن کے کسی پہلے آئے ہوئے حکم کو بعد میں آنے والا نیا حکم کینسل یا انویلڈ کر دیتا ہے، اور اب سے نیا حکم ویلڈ ہوگا اور پہلے والا حکم انویلڈ ہو جائے گا۔ بعد والے حکم یا آیت کو ناسخ اور پہلے والے حکم یا آیت کو منسوخ کہتے ہیں۔ تو اب علماء اہل سنت اس آیت میں حکم متع کے نسخ ہونے یعنی اس کے باطل ہو جانے کے سلسلے میں دلیل کے طور پر سورہ مومنون کی ان دو آیات کو پیش کرتے ہیں۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہیں۔ اس آیت میں جنسی رشتے اور جسمانی تعلقات کو صرف دو طریقوں سے حلال جانا گیا ہے، ایک نکاح دائم کے ذریعے سے، دوسرے کنیزوں کے ساتھ، اور اس میں متع شامل نہیں ہے۔ اگر متع جائز اور حلال ہوتا تو اس کا تذکرہ بھی اس آیت میں ہونا چاہیے تھا۔ علماء اہل سنت سورہ نساء کی 12ویں آیت کو جو آیہ میراث کے نام سے مشہور ہے اسے بھی نسخ کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں سے آدھا تمہارے لیے ہوگا۔ اس آیت کے ذریعے سے وہ یوں استدلال کرتے ہیں کہ نکاح دائم میں شوہر اور زوجہ ایک دوسرے سے میراث حاصل کرتے ہیں اور نکاح متع میں میراث نہیں ہوتی ہے، اس لیے اسے نکاح اور عقد نہیں مانا جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نسخ کا قانون کیا ہے۔ ہمارے پاس دو آیات ہیں، ایک آیت دوسری آیت کے قانون کو کینسل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ جو آیت دوسری آیت کے قانون کو کینسل اور نسخ کرنا چاہتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعد میں آئے، اور جس کا قانون کینسل ہو رہا ہے وہ پہلے نازل ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے تو جو آیت اس کو نسخ کرے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آیت کے بعد میں نازل ہو، نہ یہ کہ اس سے پہلے، کیونکہ پہلے آنے والی آیت
بعد میں آنے والی آیت کے حکم کو نسخ اور باطل نہیں کر سکتی ہے۔ علماء اہل سنت یہ دو آیتیں جو حکم متع کے کینسل اور نسخ ہو جانے کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں، یہ دونوں ہی آیتیں آیہ متع سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، جبکہ نسخ کا قانون یہ ہے کہ نسخ کرنے والی آیت ہمیشہ بعد میں آتی ہے۔ حکم متع کے حرام اور منع کیے جانے کے سلسلے میں بہت سے اقوال موجود ہیں، لیکن ایک مشہور قول یہ ہے کہ حکم متع کو حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں حرام اور منع کیا تھا، اور اس روایت کو صحیح مسلم میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے نقل کیا گیا ہے۔ جب حکم متع کے نسخ ہونے کے سلسلے میں الگ الگ روایتیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی کنفرم انفارمیشن نہیں ہے کہ حکم متع کب اور کس وقت نسخ ہوا تھا یا نسخ ہوا تھا بھی یا نہیں، تو ہم کس طریقے سے اس حکم کو قبول کر لیں؟ جبکہ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں ثقہ راویوں کے ذریعے سے ابن حسین سے ایک روایت یوں نقل فرماتے ہیں۔ آیت متع نازل ہوئی اور ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل کرتے رہے، اور کوئی آیت اس آیت کے نسخ میں نازل نہیں ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک زندہ رہے آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ ابھی تک حکم متع کے حلال اور جائز ہونے کے سلسلے میں قرآن کی آیت، روایت اور علماء کے اقوال کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے مشہور اصحاب کا نظریہ حکم متع کے سلسلے میں کیا ہے۔ پہلے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ رسول خدا کے جلیل القدر اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ رسول خدا کے ساتھ آپ نے 16 جنگوں میں شرکت کی تھی۔ خلیفہ دوم نے آپ کو آپ کے قبیلے کا عریف قرار دیا تھا۔ عریف اس شخص کو کہتے ہیں جسے خلیفہ اہل قبیلہ کے لیے سردار قرار دیتا ہے اور وہ خلیفہ کے سامنے اہل قبیلہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ حکم متع کے سلسلے میں صحیح مسلم میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے یوں نقل کیا گیا ہے۔ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں متع کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر نے اس سے منع کر دیا۔ دوسرے جناب ابو سعید خدری ہیں، رسول خدا کے مشہور صحابی ہیں۔ تاریخ میں آپ کو فقیہ اور مجتہد کہا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کے درمیان آپ زہد اور تقوی کے لحاظ سے بہت مشہور تھے۔ صحیح اور مسلم نے آپ سے متعدد روایات نقل کی ہیں۔ آپ متع کے سلسلے میں فرماتے ہیں، ہم لوگ خلافت عمر کے آدھے دور تک متع کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس سے منع کیا۔ تیسرے جناب عمران ابن حسین ہیں، رسول خدا کے مشہور صحابی ہیں، راوی ہیں۔ تابعین نے آپ سے متعدد روایات نقل کی ہے۔ خلیفہ دوم نے ان کو بصرہ کا قاضی بنایا تھا اور احکام سکھانے پر بھی مامور کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حکم متع کے سلسلے میں جناب عمران ابن حسین کے قول کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں متع کی آیت نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم لوگ اس آیت پر عمل کرتے رہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں نازل ہوئی جس نے اسے حرام قرار دیا ہو یا اس سے منع کیا ہو۔ تو دوستوں، قرآن، روایات، علماء اور صحابہ کی اقوال کی روشنی میں حکم متع کے حلال ہونے کے سلسلے میں ہم نے جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کا کنکلیوژن یہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے مطابق تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت متع کے بارے میں ہے اور متع حلال تھا۔ حکم متع کے نسخ ہونے یعنی اس کے کینسل ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ نسخ کے اقوال دلیلوں کے مطابق قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ حکم نسخ نہیں ہوا ہے بلکہ آج بھی باقی ہے اور حلال ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں کے مطابق صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی اسے حلال مانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں ثابت کیا کہ متع حلال اور جائز ہے، لیکن کیا متع ہر حال میں جائز ہے؟ متع کا فلسفہ کیا ہے؟ متع اور جسم فروشی کے درمیان کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خدا حافظ۔